یا فلاں دن میرے لیے اچھا ہے اور فلاں دن میرے لیے برا ہے، اسی طرح سے کسی جگہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا کہ فلاں جگہ میرے لیے اچھی ہے اور فلاں جگہ میرے لیے منحوست کا عمل ظاہر کرتی ہے، اسی طرح سے کسی آواز کی طرف متوجہ ہونا کہ اس جانور کی آواز میرے لیے منحوس ہے اور فلاں جانور کی آواز میرے لیے اچھی ہے، اسی طرح سے کسی جانور کے بارے میں یہ انداز اپنانا کہ فلاں جانور میرے لیے اچھا ہے یا فلاں جانور میرے لیے برا ہے، اور اسی طرح سے کسی دن مہینے سال کے لیے اپنے آپ کو منحوس یا اچھا سمجھنا یہ شرعاً بھی ناجائز ہے اور اس کو بدشگونی کہا جاتا ہے، اور اسی کو ہی توام پرستی بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام میں توام پرستی کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا اس طرح سے سوچنا یا عمل کرنا بھی ہمارے لیے حرام ہوتا ہے کہ فلاں شخص آیا تو میرے لیے منحوست لے کر آیا، ایسا تصور کرنا بھی ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے لا ریب اور بے عیب کتاب میں اس تقدیر کو، اس انداز کو ہماری زندگی کے اندر کب خوشیاں آئیں گی کب غمیاں آئیں گی، کس کی وجہ سے غم اور خوشیاں ملیں گی، میرے رب نے اس کا سارا نظام تقدیر کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ اس کا سارا نظام ہماری تقدیر کے ساتھ ہے کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہمیں ملنا ہے، اور جو مصیبت ہمیں آنی ہے اس مصیبت نے آنا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے جو اچھائیاں ملتی ہیں وہ بھی ہمارے نیک عمل کی وجہ سے ملا کرتی ہیں، جو ہم پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں وہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کا سبب ہوا کرتی ہیں۔ تو جیسا کہ برِ صغیر میں مسلمان کافی عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہے، بت پرست لوگوں کے ساتھ رہے، ان کے عقائد میں ان کے مذاہب میں توہم پرستی بدشگونی کا بڑا دخل ہے، وہ اپنی زندگی کا انحصار ان ستاروں پر، ان نجومیوں پر، ان کاہن پر، ان جانوروں پر، ان جگہوں پر اپنی زندگی کے انحصار کو مشتمل کیا ہوا ہوتا ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ رب حقیقی کو تو وہ مانتے نہیں، تو جب رب حقیقی کو نہیں مانتے تو ان کا تعلق پھر ان کے رب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق پھر توہم پرستی کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان جب کافی عرصے تک ان کے ساتھ رہے تو ان کی جو توہم پرستیاں تھیں، ان کی تو بدشگونیاں تھیں، وہ مسلمانوں کے اندر آج تک درجہ بدرجہ آباء و اجداد کے انداز سے آج بھی ہمارے اندر منتقل ہو چکے ہیں، اور آج بھی ہم اپنے رب کو چھوڑ کر انہی توہم پرستی اور بدشگونی کے اندر ہم بھی آج داخل ہو چکے ہیں۔ اب اسی بیان کو، کیا یہ بدشگونی پہلے بھی لی جاتی تھی یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بھی اس کا تعلق تھا یا نہیں، اس کو بھی قرآن سے بیان کرنا ہے۔ پھر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ توہم پرستی تھی یا نہیں تھی، اس کو بھی میں نے قرآن کی آیتوں سے بتانا ہے۔ پھر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے ان کو بھی واضح انداز سے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ ہمارے اندر توہم پرستی، یہ بدشگونی آئی کس انداز سے ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 میں 15واں سپارہ ہے، تو اللہ رب العزت نے اس میں
جو بندے کی تقدیر ہوتی ہے، جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ جن جن مصیبتوں نے یا جن جن اچھائیوں نے آنا ہوگا، تو میرے رب نے ان کا واضح انداز سے ذکر فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اسرار اور بیائے کتاب میں ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے ساتھ اس کی تقدیر، اس کا اچھا یا برا ہونا اس کی گردن کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، جب وہ قیامت والے دن آئے گا تو اللہ اس کے سامنے جو اس کی زندگی کے اعمال ہوں گے، اس کی جو تقدیر ہوگی، اللہ اسے کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا۔ جو کچھ اس نے زندگی میں کرنا تھا میرے رب نے اپنے علم کے ذریعے سے پہلے لکھ دیا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ واضح انداز سے بیان فرمایا کہ تم میں سے جو بھی شخص جو توام پرستی یا بدشگونی میں مشتمل ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نے کل انسان، ہر انسان کے ساتھ اس کی بری تقدیر اور اچھی تقدیر کا تعلق اس کی گردن کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ گردن یعنی جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو، یا اچھائیاں ملنی ہو یا برائیاں ملنی ہو، تو اللہ نے ہمارے ساتھ اس تقدیر کا تعلق بنا دیا۔ جب تقدیر کا تعلق بنا ہوا ہے پھر دنیا کی کوئی چیز ہمیں ہماری تقدیر کے مطابق نہ اچھائی کو خراب کر سکتی ہے، نہ بری چیز کو ہمارے لیے اچھا کر سکتی ہے۔ جب ہر چیز ہمارے لیے مقرر ہے تو اس میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں ادلا بدلی نہیں ہو سکتی۔ تقدیر کی ویسے 3 قسمیں ہیں، تو یہاں پر اس تقدیر کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے جس تقدیر کو لازم قرار دیا اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ تو بدشگونی کی تعریف بھی یہی آتی ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے یا آفات، ناگہانی آفات آئے تو اس کو اللہ کا سبب سمجھنے کی بجائے، اس کا تعلق اللہ کی طرف کرنے کی بجائے، اپنے گناہوں کے کرنے کی بجائے کسی دن کے ساتھ اسے خاص کر دینا، یا کسی جگہ کے ساتھ خاص کر دینا، یا کسی شخص کے ساتھ خاص کر دینا، یا کسی آواز کے ساتھ اسے خاص کر دینا، یا کسی جانور کے ساتھ اسے خاص کر کے اسے منحوس خیال کرنا، اسے توام پرستی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کوئی دن کسی بھی انسان کے لیے برا نہیں بنایا، اللہ نے کوئی جگہ انسان کے لیے بری نہیں بنائی۔ دن اور جگہ انسان خود ہی بناتا ہے، خود ہی یہ متعین کرتا ہے۔ اب جب بندہ کسی جگہ یا کسی جانور یا کسی انسان کو اپنے لیے منحوس سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں تیرا توکل میرے اوپر نہیں ہے، اس چیز یا اس بندے پر ہے، تو جا، میں نے بھی تیرے مطابق اس کا فیصلہ بھی کر دیا ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں فلاں بندہ آئے گا تو میرے لیے منحوست ہوگی، تو جب اللہ کو چھوڑ کر بندے پر ہم نے یقین کر لیا تو وہ جب بھی جس وقت بھی آئے گا ہمارے لیے منحوست لے کر آئے گا، کیونکہ ہم نے رب کو چھوڑ کر بندے پر اس کا انحصار کر دیا۔ اسی طرح کوئی مہینہ یا سال ہو یا دن ہو، تو ہم جب سمجھ لیں یہ مہینہ یا دن ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتا، تو پھر جب ہم نے اپنے رب کو چھوڑ کر ایک دن پر ہم نے یقین کر لیا، اپنے رب پر اتنا یقین نہیں کیا، تو پھر اللہ بھی ہمیں اسی طرح سے بنا دیتا ہے، اسی طرح سے وہ دن یا وہ سال یا وہ مہینہ ہمارے لیے مصیبت بنا دیتا ہے، کیونکہ ہم نے رب حقیقی کو چھوڑ دیا ہے۔ تو فی زمانہ اگر ہم دیکھا جائے تو سفر کے اس مہینے کو غلط انداز سے تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ
اس کے دن اور رات میرے رب نے بنائے، اور میرا رب کبھی بھی کسی بھی انسان کے لیے کوئی دن رات اس کے لیے مصیبت نہیں بناتا، بندہ خود ان دن اور رات کو اپنے لیے مصیبت ضرور بناتا ہے۔ وہ مصیبت کیسے بناتا ہے؟ اپنے رب کی نافرمانی کر کے۔ اب سفر کا وہ مہینہ ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں بے شمار ایسی روایات جو من گڑت ہیں ان کا ان کے ساتھ تعلق بنا دیا۔ آج ہم نے بھی سوچا کہ سفر کے مہینے میں بڑی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے مہینے میں کبھی بھی کوئی بھی مصیبت نازل نہیں ہوا کرتی۔ جب ہم نے تمام پرستی لی، جب ہم نے یقین کر لیا، خدا کو چھوڑ کر ہم نے اس مہینے پر یقین کر لیا کہ اس پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو پھر جب ہم نے رب کو چھوڑا، اس مہینے پر یقین کیا، تو پھر اللہ ہمارے اوپر مصیبتوں کو نازل فرما ہی دیتا ہے۔ ورنہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، وہ سفر کا مہینہ ہی تھا۔ اسی طرح سے بے شمار ایسی جنگیں جو تھی وہ بھی اس سفر کے مہینے میں ہی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بھیجا تھا، تو اس سفر کے مہینے میں ہی اللہ نے انہیں کامیابیاں بھی عطا فرمائی تھی۔ تو کوئی دن کوئی رات انسان کے لیے مصیبت زدہ نہیں ہوتی، ہاں اگر انسان خود اس کو مصیبت زدہ بنانا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ اب یہ طریقہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں کا نہیں تھا۔ اگر آپ قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کر دیکھ لیں تو یہی ذکر حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف گئے تھے، تو ان کو جب پیغام ایمان کا دیا تھا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، ایمان کا، اللہ رب العزت کی اس نبی نے جب انہیں پیغام پہنچایا تھا، تو ان لوگوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والے لوگوں کو معاذ اللہ منحوس کہنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہی تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے، جو قرآن پاک کی آیتوں میں بھی یہ موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے جو ایمان لانے والے تھے، جب اس فرعون اور فرعون کے ماننے والے لوگوں کے پاس گئے، ایمان کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی شاہی ہے، جب چاہے جس طرح چاہے وہ بدل دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تبلیغ کی تو بسا اوقات اس علاقے میں، فرعون کے علاقے میں، کبھی بارش ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی، کبھی مصیبتیں آتی، کبھی کچھ ہوتا، تو اس وقت کبھی اچھائیاں بھی آیا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس انداز کو قرآن پاک کی اس لارب اور بیائب کتاب میں اس منظر کو بیان کیا اور فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا جب ان کے پاس اچھائی آتی تھی، بھلائی آتی تھی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو فرعون اور فرعون کے ماننے والے یہ کہا کرتے تھے یہ ہماری طرف سے آئی ہے، ہماری وجہ سے آئی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اگر ان کو کوئی مصیبت آتی ان کے برائیوں کی وجہ سے، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ فرعون اور فرعون کے ماننے والے یہ کہا کرتے تھے یہ جو منحوست آئی ہے، بدشگونی آئی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کی طرف سے آئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انداز کو بڑے واضح انداز سے ارشاد فرمایا کہ اَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ، یہ مصیبت، یہ پریشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نہیں آئی،
ان کے ماننے والوں کی وجہ سے نہیں آئی۔ الا انما طائرهم عند اللہ، بلکہ یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں جب کوئی فرعون ایک بادشاہ تھا جس نے اپنی خدائی کا ڈنکا بچایا ہوا تھا، جب ان کو بتایا جاتا کہ مصیبتیں آ گئی ہیں تو وہ کہا کرتا تھا مصیبتیں ہماری وجہ سے نہیں ہیں، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اور ان کے جو ماننے والے ہیں، جب سے یہ آئے ہیں تب سے ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اور یہی عقیدہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ہزار سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام گزرے ہیں، تو ان کی قوم کے اندر بھی یہی توام پرستی اور بدشگونی موجود تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے اندر یہ وراثتاً یہ انداز موجود تھا۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک میں لا ریب اور بے عیب کتاب میں اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر فرمایا۔ جب آپ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے آئے تو مدینہ شریف میں رہنے والے یہودی بھی تھے اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل کے اندر ان کے کفر موجود تھا، جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ جب وہاں پر بارشیں ٹائم پر نہیں ہوا کرتی تھی، مصیبتیں جب نازل ہوتی تھی تو ان کا بھی یہی عقیدہ تھا جو اللہ رب العزت نے اس لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ جب ان کے اوپر کوئی اچھائی آئے تو یقولو تو کہا کرے ہذا من عند اللہ، هذه من عند اللہ، یہ اچھائی ہمارے اوپر جو پہنچی ہے یہ اللہ کی طرف سے پہنچی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اے محبوب ان لوگوں کو یہ بھی بتلا دیں کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی آفات آئے تو پھر یہ کہا کرو یقولوا هذه من عندك، یہ ہمارے کاموں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان کا عقیدہ صرف اتنا تھا کہ یہ جو بارش ٹائم پر نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو زیادہ ہو رہی ہے، یا کیوں نہیں ہو رہی، تو یا کوئی اور مصیبتیں کہ پھل اس سال کیوں زیادہ نہیں آیا یا کیوں کم ہو گیا یا کھیتی میں کیوں نقصان ہوا۔ تو ان یہودیوں کا اور ان منافقین کا یہی طرز عمل تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جب سے مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں تب سے ہمارے علاقے میں جو اچھائیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، جو برائیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، صرف معاذ اللہ انہی کی وجہ سے آ رہی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سمجھایا کہ جب تمہارے اوپر خوشی آئے، بھلائیاں آئیں تو کہا کرو کہ یقولوا هذه من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہمارے اوپر بھلائی نازل ہوئی۔ اور پھر میرے رب نے پھر سکھایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی شخص کا، کسی جگہ کا، کسی جانور کا، کسی دن کا نام نہ لیا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ یہ سارا کچھ ہماری وجہ سے، ہمارے گناہوں کے سبب کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ نازل ہوا۔ تو میرے رب نے آگے ارشاد فرمایا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، قل اے محبوب آپ انہیں بتلا دیجئے كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جو بھلائیاں آتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں وہ بھی میرے رب کی طرف سے آیا کرتی ہیں۔ قل كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، قل قاف جو ہے اس کا معنی ہے کہ اے محبوب آپ بتلا دیجئے، اور دوسرے قل کا معنی ہے
کہ جو کچھ بھی، چاہے اس کا تعلق بھلائی کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق برائی کے ساتھ ہو، مصیبت کے ساتھ ہو، پریشانی کے ساتھ ہو، جس چیز کے ساتھ ہو، وہ سارا کچھ بھلائیاں اور مصیبتیں کون نازل کرتا ہے؟ میرا رب ہی نازل کرتا ہے۔ آگے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ محبوب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی بات کو سمجھنے کے قریب تک بھی نہیں آتے۔ اس قوم کو ہو کیا گیا ہے؟ جب اچھائیاں آتی ہیں تو کہتے ہیں ہماری وجہ سے آئیں، اگر کوئی مصیبتیں آئیں تو کہتی ہیں فلاں شخص یا فلاں جگہ یا فلاں جانور کی وجہ سے آئی ہیں۔ اے محبوب، جب آپ انہیں سمجھتے ہیں تو یہ لوگ پھر سمجھنے کے قریب تک نہیں آتے۔ آج بھی اگر فی زمانہ دیکھا جائے تو وہ تو کافروں کا اور منافقوں کا ذکر ہے، یہودیوں کا ذکر ہے، وہ نہیں سمجھتے تھے، تو آج تو مسلمان بھی نہیں سمجھتا، اور اپنی مصیبتوں کو کسی انسان کے ساتھ خاص کر رہا ہوتا ہے، یا کسی جانور کے ساتھ خاص کر رہا ہوتا ہے، یا کسی دن کے ساتھ خاص کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر نازل ہوا کرتی ہیں۔ اس مصیبتوں کا تعلق کسی دن رات، کسی جانور، کسی انسان کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اسی انداز کو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو احادیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جانور پر سوار تھے اور میں پیچھے بیٹھا تھا۔ قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا تھا کہ میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر سوار پیچھے بیٹھا۔ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ، اے میرے بیٹے، تجھے میں چند باتیں بتاتا ہوں، ان باتوں کو یاد کر لینا۔ کہ فرمایا جب تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے تو وہ رب تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ جب رب کے احکام کی حفاظت ہوگی، یعنی ہم رسم و رواج، لوگوں کا تعلق، چیزوں کو چھوڑ کر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ قرآن اور حدیث میں جائز ہے یا ناجائز۔ جب جائز ناجائز کو دیکھ کر ہم اس پر عمل کریں گے کہ قرآن اسے جائز قرار دیتا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے، قرآن میں اسے ناجائز قرار دیا ہے تو ہم نے اس کو کبھی بھی نہیں کرنا۔ رسم اور رواج کو نہیں دیکھنا، صرف کس چیز کو دیکھنا ہے؟ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ میرے رب کا یا میرے محبوب کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سالت فسال اللہ، کہ جب بھی تمہیں سوال کرنا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اسے وہی سوال دہرایا کر۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ، جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو تو اپنے رب سے مدد طلب کی کر۔ جب مانگنا ہو تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے۔ جب مدد طلب کرنی ہو تو کس سے مدد طلب کرنا؟ اللہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم سوال کسی اور جگہ یا اور اللہ والوں سے نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا اس مثال سے سمجھیے کہ رازق کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ سارے کہہ دیں رازق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ لیکن اس رازق نے رزق ہمیں کس طرح دیتا ہے کہ کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہے، اللہ اسے رزق دے رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے تو اللہ اسے رزق دے رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے۔ دیتا کون ہے؟ اللہ، لیکن طریقے میرے رب نے مختلف رکھے ہوئے۔
اسی طرح سے جب ہم اللہ سے دعا بیت اللہ میں مانگتے ہیں تو کون سنتا ہے؟ اللہ۔ تو اگر بیت اللہ سے ہٹ کر کتنے ہم میں سے لوگ ہوتے ہیں جن کی بیت اللہ میں بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو مساجد میں آ جاتے ہیں، مسجد میں بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے کوئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو بارگاہ رسالت میں چلے جاتے ہیں، اللہ ان کی دعا بارگاہ رسالت میں سن لیتا۔ تو اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غوث پاک کے دروازے پر آ جاتے ہیں یا داتا حضور کے دروازے پر چلے جاتے ہیں، تو مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے۔ کس سے مانگتے ہیں؟ تو یہ جگہ مختلف ہو سکتی ہیں، جس طرح اللہ رزق کے انداز کو مختلف کر دیا ہے، رزق دیتا وہی ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو گھر میں بیٹھا رہے اللہ اسے رزق دیتا رہے۔ دے سکتا ہے، وہ رب ہے، لیکن اسے کچھ نہ کچھ دنیا کے اسباب میں سے چیزوں کو مختص کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح سے جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو بھی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے مزاروں میں جاتے ہیں تو بھی ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نسبتاً کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اے اللہ ان کے توسل سے ہم جیسے گناہگار لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اور یہ ذکر کوئی ایسا نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے گھر کا بیٹھے ہوں، بلکہ اگر آپ سورۃ انفال پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو واضح انداز سے بھی بیان فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے لیے کافی ہوں، لیکن یہ جو ایمان والے ہیں اللہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، ایمان والے بھی آپ کے مددگار ہوتے ہیں۔ جب اللہ کافی ہے تو ایمان والوں کی مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لیکن اللہ نے یہاں پر واضح انداز سے بیان فرما دیا کہ اللہ بھی تمہارا مددگار ہے اور ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں، لیکن جو اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے، جو ایمان والوں کی مدد ہوتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہماری مدد کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کوئی وہ اللہ والے ہوں، کوئی اپنی ذاتی انداز سے مدد نہیں کرتے، اللہ انہیں طاقت دیتا ہے تب وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور وہ کرتے کس وجہ سے ہیں؟ اللہ انہیں اذن یا حکم دیتا ہے تو وہ مدد کیا کرتے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے، اگر ساری دنیا میری ساری امت اکٹھی ہو جائے تجھے کوئی نفع دینا چاہے، اگر اللہ نے تیرے لیے نفع نہ لکھا ہو تو ساری دنیا مل کر بھی تمہیں ایک ذرے کا بھی نفع نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر وَأَنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّونَ بِشَيْءٍ، کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تو اگر اللہ تمہیں نقصان نہ پہنچانا چاہتا ہو، ساری دنیا مل کر تمہیں تکلیف دینا چاہے، تمہارے اوپر مصیبتوں کو نازل کرنا چاہے، اگر میرا رب نہ چاہتا ہو تو ساری دنیا مل کر تمہارا نقصان بھی نہیں بگاڑ سکتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بڑی واضح انداز سے ہے کہ نفع صرف میرا رب دے سکتا ہے، نقصان بھی میرا رب ہی دے سکتا ہے۔ میرے رب کے علاوہ کوئی چیز، کوئی شے نفع نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر ہماری زندگی میں ہمارے لیے اللہ نے ہماری جو رزق ہے مقرر کر دیا تو ہم جتنے پیروں فقیروں کے پاس چلے جائیں، جتنا میرے رب نے لکھا ہے نفع ہمیں اتنا ہی ملنا ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی نقصان اللہ کی طرف سے آ رہا ہو تو ساری دنیا مل جائے ہمارے اس نقصان کو دور کرنا چاہے وہ دور نہیں کر سکتی۔ جو میرا رب ہمارے لیے چاہتا ہے وہ ہمیں وہی مل کر ہی ہمارے نصیب میں آتا ہے۔ اسی طرح سے بے شمار اور حدیث میں
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے، وہ بیٹھے تھے تو ایک جانور کے چیخنے کی آواز آئی، تو ایک شخص نے کہا کہ خیر خیر، اے اللہ ہمارے لیے بھلائی نازل فرمانا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما ان دہادا لا خیر بھلا شر، اللہ نے انسانوں کی زندگی کے ساتھ اس جانور کے ساتھ نہ کوئی برائی لکھی ہے اور نہ بھلائی لکھی ہے۔ جو کچھ انسان کی ذمہ ہے وہی انسان کو مل کر ہی رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بیان فرمایا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں ہم کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس چلے جاتے تھے، فلاں فلاں چیز پر یقین کرتے تھے، تو کیا اب بھی یقین کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب تمہیں یقین کرنا ہے تو اپنے رب پر ہی یقین کرنا ہوگا، اپنے رب کے علاوہ کسی چیز پر یقین نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے اسباب اس کے کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اسلامی عقائد، جو اسلامی باتیں ہیں، جو اسلام مسلمان کے لیے ضروری علم ہے، ہمارے اندر وہ علم موجود نہیں ہے۔ ہمارے اندر جہالت کی انتہا ہے۔ ویسے آدمی سے پوچھ لو، جب فوت کی ہوگی تو ہر بندہ عالم بنا بیٹھا ہوگا، شادی ہوگی تو ہر بندہ عالم بنا بیٹھا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم کا ذرا بھی آج لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ حالانکہ ان بدشگونی، تمام پرستی، نجومیوں کے پاس جانا، ان جاہل پیروں کے پاس جانا ایمان کے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان بھی نہیں رہتا، کیونکہ یقین کس پر کیا ہے؟ ہم نے نجومی پر کیا۔ یقین کس پر کیا ہے؟ ہم نے کاہن پر کیا۔ اور جس نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے لیے یہ ستارہ مناسب نہیں ہے، تو ہم نے رب کو چھوڑ کر اس بندے پر یقین کر دیا۔ جب رب پر ہمارا یقین نہیں ہوگا تو پھر ہم دائرہ اسلام سے بھی خارج نظر آئیں گے، پھر ہم مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنے اندر، ہم رب کو تو مانتے ہیں لیکن ہمارا رب پر بھروسہ نہیں، توکل نہیں ہے۔ جس دن ہمارے رب پر توکل آ جائے گا تو پھر ہمارے لیے یہ تمام پرستی ختم ہو جائے گی۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جاہل پیر اور جاہل عامل، جاہل پیر جو ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے حاصل کرنے کے لیے اور کوئی ذرائع نہیں ہوتے۔ اب صاف ظاہر ہے کسی انسان کو ایسے چاند ستاروں کے حوالے دیں گے، ایسے دن رات کے حوالے دیں گے تو اس سے پیسے انہیں لینا ہے، حالانکہ حدیث اور قرآن میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو ان جاہل پیروں نے ہمارے اندر، ہمارے جاہل لوگوں کے اندر اس چیز کو پیوست کر دیا، مکمل کر دیا کہ تمہارے اندر فلاں منحوس ہے، یا تمہاری تمام پرستی فلاں ہے، فلاں ستارہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بے اصل روایات، جن روایت کا تعلق کتاب میں نہیں ہے، کسی صحیح مستند میں نہیں ہے، تو وہ روایتیں جتنا بھی بیان کرو گے اتنا ہمارے عقائد خراب ہوں گے۔ جیسا کہ ہم بچپن میں سنتے آتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں پتہ نہیں کتنی ہزار مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جو اس بارے میں بتائے کہ سفر کے مہینے میں اتنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ کوئی صحیح ایک روایت بھی ہم نہیں دکھا سکتے، لیکن ہمارے قصہ وہ جو مولوی ہوتے ہیں وہ ان کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی تعلق سفر کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ مصیبتوں کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنا ہم اپنے رب کے نافرمان ہوں گے اتنا ہمارے ارد گرد مصیبتوں نے ڈیرا ڈالنا ہے۔ تو دعا ہے